دیکھیں آج کیبنٹ میں یہ کہا گیا ہے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی. اس بات کا ڈیسیژن ہے کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے یہ اس میں طے ہے کہ کوئی اس کی بات نہیں کرنی. مگر شہباز شریف کے معاملے پر الزامات کا سلسلہ زوروں پر ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے لندن سے شہباز شریف کی پریس کانفرنس کے جواب میں نیا پنڈورا باکس کھول دیا. شہزاد اکبر نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران شہباز شریف کے اثاثوں میں 70 گنا اضافہ ہوا. شہباز شریف صاحب کے ایسٹس میں ان 10 سالوں میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سلیمان شہباز شریف آکسفورڈ گریجویٹ کی طرف دیکھیں تو اس کے اثاثوں میں 8000 گنا اضافہ ہوتا ہے. شہزاد اکبر نے جعلی ٹی ٹیز کے ذریعے معصوم لوگوں کے نام پر باہر سے پیسے بھیجنے اور کمپنیاں بنانے کا انکشاف بھی کیا. اضافے کو جب پروب کیا گیا، اس کی تفتیش کی گئی تو اس کے پیچھے سے داستان نکلی ٹیٹیوں کی. 200 سے زائد ٹیلی گرافک ٹرانسفرز فیک اور فکٹیشیس جعلی ٹیٹیاں. پاپڑ والا ہے، قدیر کڑھائی والا ہے، محبوب ریڈی والا ہے. یہ معصوم بے گناہ سے لوگ تھے لیکن ان کا نام استعمال کر کے $1 ملین کی ٹیٹیاں، ملینز آف ڈالرز کی ٹیٹیاں ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں ڈالی گئی. ان ٹیٹیوں کی اماؤنٹ سے پھر بیسیکلی 32-35 کمپنیوں کا ایک نیا امپائر کھڑا کیا گیا، جس میں مرغی خانے تھے، جس میں فیڈ کا کاروبار ہے، جس میں IPPs لگائی گئی، جس کے ساتھ یہ کچھ شوگر کا کام کیا گیا. شہزاد اکبر نے انکشاف کیا کہ GMC کمپنی کا ملازم مہر نثار گل جو CM ہاؤس میں ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز تھا، اس نے نیب کی حراست میں اعتراف کیا کہ کاغذی کمپنی کے ذریعے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. مہر نثار احمد گل چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز. بقول نثار گل کے یہ ایک کاغذی کمپنی تھی اور اس کو سلمان شہباز شریف چلاتے تھے. حیران کن طور پر 7 ارب روپے کا بزنس اس کمپنی نے سن 2005 سے لے کے 2017-18 تک کر لیا. شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس میں شہباز شریف کے لیے 18 سوالات بھی چھوڑے ہیں، لیکن شہباز شریف کا صرف ایک جواب ہے کہ اگر ایک ڈھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. نیوز آئی کے لیے ظہور اوان، ڈان نیوز، اسلام آباد. السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. پچھلے چند دنوں سے سیاسی تبدیلیاں بھی ہمیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، جس کے اندر ایک زرداری صاحب نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے بیل اپلیکیشن کے لیے درخواست ڈالنے کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کے ارد گرد دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ جو اہم 2 بڑے کیس ہیں، ایک تو نیشنل کرائم ایجنسی UK، یہ سٹوری بھی تیزی سے ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ ٹینیور اپنی سکون سے پوری کر لیں گے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان؟ بیکاز ماضی میں بھی ہم نے پارلیمان کو اپنی مدت تو پوری کرتے دیکھا ہے مگر وزراء اعظم کو نہیں، ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ 2 ٹینیورز. ایک اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ حامد میر صاحب، کاشف عباسی، سلیم بخاری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ویری شارٹ بریک، we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. میر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. فرمائیے گا کہ معیشت بھی مستحکم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہا ہے، کابینہ بھی ریگولرلی میٹنگز کر رہی ہے. کیا بات ہے کہ کیا حکومت پھر بھی ابھی بھی خطرے میں ہے؟ جو چاہے مولانا صاحب ہوں یا بلاول ہوں، وہ آئے دن بڑے وثوق سے بتاتے ہیں کہ آئینی ترمیم بعد میں، پہلے وزیر اعظم تبدیل ہوگا اور یہ مہینہ اس حکومت کے لیے آخری مہینہ ہے. سو کیا ابھی بھی اس طرح کے جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں ان کے پیچھے گراؤنڈ ورک ہے باقاعدہ؟ دیکھیں، وزیر اعظم کے جانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو ہر حکومت کی جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم وزیر اعظم کو نہیں رہنے دیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمنٹ کی بات نہیں ہو رہی سوائے مولانا فضل الرحمان کے. تو جو PMLN ہے اس نے بھی نئے الیکشن کی بات کی، لیکن پھر وہ احسن اقبال صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ہم پہلے ان ہاؤس چینج لے کے آئیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ جو نیا وزیر اعظم ہے وہ اسمبلی توڑ دے. تو نیا وزیر اعظم کہاں اسمبلی توڑتا ہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم چلنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنے 5 سال پورے کرنا چاہیے. لیکن ہر اپوزیشن جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وزیر اعظم کو ہم نکال دیں گے. تو کیوں کاشف، مجھے ایک جملے کی اور اجازت ہے. دیکھیں، جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، آپ 70s سے شروع ہو جائیں بھٹو صاحب اور اس کے بعد آنے والی ساری حکومتیں، سب کی ہب جو ہے وہ پنجاب رہی ہے. جس نے پنجاب میں اچھی پرفارمنس نہیں دی ہے الیکشن میں، وہ حکومت بنا ہی نہیں سکا، اور آنے والے وقت میں بھی یہ ترتیب چینج ہونے نہیں جا رہی. لیکن پاکستان میں تو کوئی حکومت ریپیٹ ہی نہیں ہوئی نا مرکز میں. سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پنجاب گورنمنٹ.
یا گورننس ان پنجاب. میرا نہیں خیال ہے کہ if I'm not mistaken پاکستان میں کوئی خان صاحب کی اسٹیبلٹی پھر کس چیز پہ پیکڈ ہے؟ دعاؤں پہ. دیکھیں ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی سپورٹ بہت ہے خان صاحب کو ملے فوج کی جو پہلے نہیں تھی. میرا خیال ہے سپورٹ سے زیادہ لیک آف آپشن خان صاحب کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ وہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ وہ کون سی پارٹی ہے جس کو کہیں گے ٹھیک ہے یار یہ کام نہیں کر رہا تو کیا میاں صاحب کو لے آئیں گے, زرداری صاحب کو لائیں گے؟ سو فار دا لیک آف بیٹر آپشن عمران خان صاحب فی الحال ریمینز دی اونلی آپشن. سو اس وجہ سے سپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اچھا ان دیگر آپشنز کو بارہا کسی نہ کسی طرح ایکسپلور تو کیا جا رہا ہے. میر صاحب شیخ رشید صاحب بھی ابھی چند دن کل ہمارے شو میں موجود تھے پرسوں, اور وہ ان سے یہی بات, وہ تو بلکہ دبے لفظوں میں کیا بڑے کھل کے اشارہ کرتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت میاں صاحب بھی باہر گئے ہیں, گنجائش نکالی گئی ہے ان کے لیے. اور اب آپ زرداری صاحب کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے انہوں نے بھی درخواست ڈال دی ہے. تو یہ یکا یک زرداری صاحب کی ایک دم کس طرح ان کی سوچ میں تبدیلی آئی؟ اور دوسرا کیا واقعی جو گنجائش پیدا کی جا رہی ہے میاں صاحب کے لیے وہ اگر زرداری صاحب کے لیے بھی پیدا کر دی جائے تو کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ ہے کہ یعنی کہ دیگر آپشنز کو ریئلسٹکلی جو ہے وہ مکمل طور پہ کاٹا نہیں جا سکتا, ان کو بھی ذرا انٹرٹین کرتے رہنا ہے. اچھا, آپ کے سوال کے جواب میں کوئی تجزیہ نہیں پیش کروں گا, جو میری انفارمیشن ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک. کل جب بلاول صاحب اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو ساتھ لے کے زرداری صاحب کو ملنے گئے تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک اخبار پڑھ رہے تھے اس وقت اور ان کی حالت کافی خراب تھی. تو بلاول صاحب نے ان کو یہ کہا جی کہ ہم آج آپ کے پاس صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے آئے کہ آپ طبی بنیادوں پر اپنی جو بیل اپلیکیشن ہے اس پہ دستخط کر دیں, کیونکہ وہ جب بھی لے کے جاتے تھے کھوسا صاحب یا فاروق نائک تو وہ انکار کر دیتے تھے. تو زرداری صاحب نے کہا جی کہ میں نے تو نہیں سائن کرنے. اس پہ بختاور جو ہے اس نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس کی بھی بات نہیں مانی, پولائٹلی اس کو بھی منع کر دیا. پھر جو سب سے چھوٹی ہے آصفہ, اس نے بات شروع کی تو زرداری صاحب نے اس کو روکا, اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکی ہو تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ میں نے یہ سائن نہیں کرنے, تو آپ لوگ میرے ساتھ یہ بار بار بات نہ کریں. تو اس پہ جو آصفہ تھی اس نے رونا شروع کر دیا, اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیا اس نے وہاں پہ, اور اس نے وہ جو باتیں کی وہاں پہ وہ بہت پرسنلائزڈ ہیں. ایک سب سے چھوٹی بھی ہے, اس کی ماں بھی نہیں ہے, تو اس نے اس طرح کی باتیں کی. تو اس پہ آصف زرداری صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان جاتا ہوں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ جب ان سے بات ہوئی کہ اچھا پھر وہ فاروق نائک صاحب کب آئے آپ کے پاس, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ذرا بیک ٹریک کرنے کی کوشش کی تو بچی نے پھر رونا شروع کر دیا. تو وہ دونوں بچیاں دی ہیں, دونوں بہنیں جو ہیں انہوں نے رو پیٹ کے اپنے باپ کو منایا اور تب جا کے آج وہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق, کیونکہ میری بلاول صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے, کہ آصف زرداری صاحب نے یہ بالکل ان پر واضح کر دیا ہے اپنے بچوں پہ اور خاص طور پہ چھوٹی آصفہ پہ کہ کل کو تم نے اب میرے پاس یہ والی درخواست لے کے نہیں آنا کہ جناب اب آپ نے علاج کے لیے باہر بھی جانا ہے, تو میں آپ کی وجہ سے یہ بیل اپلیکیشن پہ سائن کر رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ کراچی چلا جاؤں گا لیکن پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. تو یہ کل تک کی تو یہ صورتحال ہے. باقی اب آگے کیا ہوتا ہے کہیں یہ تو بڑا اندر کا زبردست احوال بتایا میر صاحب نے, مگر یہ کیا بات ہے کاشف کی یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہوتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنی لیگسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پوائنٹس ہیں, ان کو اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے. میاں صاحب بھی اس مرحلے سے گزرے, ان کو بھی خاندان نے کنونس کیا جس طرح میر صاحب بتا رہے ہیں. زرداری صاحب بھی اس پورے مرحلے سے گزرے ہیں, بیٹیوں کا رونا پیٹنا اور ایک ایموشنل ایک جذباتی سین ہے کہ میں بالکل خاکہ اس کا بن رہا تھا میرے سامنے جو میر صاحب یہ بات کر رہے تھے. تو یہ لیگسی کا کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں صحت کا معاملہ میں اس پہ آئی ریلی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. صرف ایک چیز کہوں گا کہ میاں صاحب جب بیمار تھے تو خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا, باہر نہیں جاؤں گا, یہ نہیں کروں گا, اور پھر کہا کہ وہ چیز زور زبردستی کی گئی خاندان کی طرف سے تو وہ بھی مان گئے. زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے تھے نہیں لوں گا, یہ نہیں کروں گا, درخواست نہیں دوں گا, سائن نہیں کروں گا, پھر زور زبردستی کی گئی خاندان کی طرف سے وہ بھی مان گئے. ابھی میں اس پہ کیا بات کروں اس پہ؟ بخاری صاحب آپ کرنا چاہیں گے؟ جی میں اس کے اوپر ایک بات بس صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے نہ تو نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی مرضی سے یا ان سے پوچھ کے گئے ہیں, نہ ہی زرداری صاحب ان کی مرضی ہے ان سے پوچھ کے جائیں گے. یہ کوئی اور ہے جو یہ سارے راستے نکال رہے ہیں. اب کیا انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں
جو چیخ چیخ کے عمران خان صاحب کہتے رہے, میں نے آپ کے پروگرامز میں کئی دفعہ کاشف کے پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ بھائی این آر او جو ہے نہ اس کی کیپیسٹی ہے عمران خان کی دینے کی, نہ اس نے دینا ہے. این آر او تاریخ میں ہمیشہ کسی اور نے دیا ہے اور وہی دیں گے. تو اگر یہ رعایت سمجھی جا رہی ہے دونوں پارٹیوں کے سربراہوں کے ساتھ, تو پھر یہ رعایت کہاں سے ہے, یہ بھی ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب جو فطرتاً ایک ضدی آدمی ہے, اپنی جس بات پہ اڑ جائیں وہ جلدی اس کو چینج نہیں کرتے ہیں. آپ بزدار کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, عثمان بزدار کا, پنجاب کے چیف منسٹر کا. تو میرے خیال سے یہ جو رعایتیں بھی ان کی نکل رہی ہیں یہ کہیں اور سے ہیں, اور یہ ان پر عمل درآمد بالکل ہوگا. ٹھیک کہا کاشف نے کہ وہ تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا میں نہیں جاؤں گا باہر کسی کی. بھائی صاحب اصل صرف ایک میرا تو نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں نا, ایک سیاستدان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نہیں چھوڑ کے جاؤں, میری لیگیسی زندہ رہے گی, اس میں معافی نامے پہ بھی دستخط نہیں کروں گا. یہی فیصلہ نیلسن منڈیلا نے بھی کسی جگہ کیا تھا کہ اندر رہوں گا, نہیں کمپرومائز کروں گا. مجھے وہ میرا پرابلم سب سے یہ ہے کہ جب تک تو وہ رعایت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ رعایت مٹیریلائز نہیں ہوتی تب تک تو بیان سامنے یا نو جی نہیں بالکل کھڑے ہیں ڈٹے ہیں, سوال پیدا نہیں ہوتا کسی پیپر میں دستخط کر دیں. میاں صاحب نے انکار کر دیا, زرداری صاحب نے انکار کر دیا, پھر سڈنلی دستخط بھی ہو جاتے ہیں. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ یہ میرا تو اس سے زیادہ بڑا سوال ہے. پریکٹیکل پالیٹکس تو ہے. میں جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے ہیں میر صاحب کہ یہ واضح ہم پہ ہو جانا چاہیے, کیا وزیر اعظم پہ یہ چیزیں واضح ہیں؟ وزیر اعظم آپ کی نظر میں کس حد تک باشعور ہیں یا پھر لا علم ہیں؟ دیکھیں مہر, میں تو بالکل جو فیکٹس ہے میں اس پہ بات کروں گا. میرے پاس کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو عدالت کے فیصلے کے ذریعے پاکستان سے باہر بھجوایا گیا. آصف علی زرداری صاحب کو بھی اگر عدالت اجازت دے دے گی تو وہ ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے. باقی این آر او کہاں سے ملتا ہے, کون دیتا ہے, مجھے اس کا نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. اچھا سب پھر عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو خصوصی عدالت میں آج سنگین میں نے کوئی اور بات تو نہیں کی نا. نہیں, بخاری صاحب نے شاید کی, مگر اب سب مکر سکتے ہیں, پلاسبل ڈینائبلٹی سب کے پاس ہے ادھر. سو یہ میر صاحب آپ نے عدالتوں کی تو بات کی, لیکن سنگین غداری کیس کی سماعت بھی آج ہوئی. آپ جانتے ہیں اس کے اوپر مشرف صاحب پہلے آن ریکارڈ خود آ چکے ہیں کہ میرے ادارے نے میری مدد کروائی, دباؤ ڈلوایا, کامران شاہد کے شو پہ غالباً, اور حکومت کے ذریعے, اور پھر آؤٹ ریچ کیا جن کو کرنا تھا, اور میرے لیے وہ راستہ ہموار کر دیا گیا. تو یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ مشرف صاحب خود کہہ رہے ہیں, اور ان کا کیس اب اس مرحلے کے اندر ہے جدھر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے یہ حکومت کہ اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے کسی نہ کسی طرح سے. تو اس کے اوپر بھی آپ فیکچولی بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے بارے میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اور میں جب ان پر ابھی سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ان پر آئین توڑنے کا مقدمہ چلنا چاہیے. سپریم کورٹ نے تو بعد میں فیصلہ دیا. اس کے بعد آج تب سے لے کے آج تک میرا ایک ہی موقف ہے. لیکن میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ حکومت بچانے کی کوشش نہیں کر رہی, کہ پاکستان سے باہر کچھ طاقتیں ہیں. انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی, ابھی بھی کوشش کر رہی ہیں, اور جو لوگ ان کے خیال میں پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے حامی ہیں وہ ان کو بھی اپروچ کرتی ہیں. انہوں نے مجھے بھی اپروچ کیا, مجھے بھی کہا کہ آپ اس میں اپنا موقف نرم کریں, اور میں یہ بات آپ کے پروگرام کے علاوہ پہلے بھی یہ بات جو ہے میں کر چکا ہوں. تو جہاں تک خصوصی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا تعلق ہے, تو ابھی تھوڑے دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. فردوس عاشق اوان اور غلام سرور خان پہ جو توہین عدالت کا مقدمہ تھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو زیر سماعت مقدمات میں اس پہ آپ بات نہ کیا کریں اور فیصلہ نہ دیا کریں. تو میں فیصلہ تو نہیں دے رہا, لیکن میں ایک اپنا جو پرانا موقف ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا صرف یہ ذوالفقار علی بھٹو کا مقدر ہے کہ اس پر ایک جھوٹا جو قتل کا مقدمہ ہے اس پر اس کو پھانسی دے دی جائے؟ کیا پاکستان میں صرف نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا یہ مقدر ہے, یوسف رضا گیلانی کا مقدر ہے یہ کہ جناب ان کو عدالتیں جو ہیں وہ نااہل قرار دے دیں, ان کے خلاف فیصلے دے دیں؟ کیا پرویز مشرف جو ہے وہ کوئی پاکستان سے باہر آیا ہے, اس کے خلاف پاکستان کا قانون جو ہے اس کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ اور اگر آپ کے خیال میں وہ اتنا ہی بے گناہ ہے اور وہ اتنا ہی محترم ہے اور اس پر سارا الزام غلط ہے, تو پھر آپ اس کا فیئر ٹرائل کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے پاکستان میں کوئی ایسا قابل ذکر
فرد یا ادارہ نہیں ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ پرویز مشرف کے سامنے پاکستان کا قانون بے بس ہو جائے. یہ پاکستان سے باہر کی قوتیں ہیں, کیونکہ جب مشرف صاحب پاور میں تھے انہوں نے کچھ ایسی خدمات سر انجام دی ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ جو پاکستان سے باہر جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صرف ہماری حکومتوں کو پریشرائز کرتے ہیں بلکہ ہمیں بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف نہ بولا کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں محفوظ فیصلے کو جب روک دیا گیا, اسٹے آرڈر کا ان پریکٹیکل سینس لگا دیا گیا کہ نہیں سنایا جائے گا, تو اسپیشل کورٹ نے یہ کہا کہ ہم پابند ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, جدھر بائی اسپیشل لاز اسپیشل کورٹ کو کہا گیا تھا سنیے اور فیصلہ دیجئے, نہ کہ ہائی کورٹ کے اوپر. اور اب بھی سماعت جاری ہے مگر کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ ہے. میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مہر, یہ جو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے تو یہ مئی 2019 میں موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اسپیشل کورٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ پرویز مشرف کو اس کا جو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایک موقع دیں. تو جو اسپیشل کورٹ ہے اس نے ایک درخواست دی, اس نے ان کے وکیل کو کہا کہ ان کو آپ 2 مئی کو بلائیں. تو 2 مئی کو پرویز مشرف صاحب نہیں آئے, جس کے بعد سپریم کورٹ نے اسپیشل کورٹ سے کہا کہ اب آپ اپنا جو پروسیڈنگ ہے اس کو کنٹینیو کریں. تو جو اسپیشل کورٹ ہے وہ اس سپریم کورٹ کے حکم پہ قائم ہوئی, سپریم کورٹ کی سپرویژن اور سپریم کورٹ کے حکم پر پروسیڈنگز کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اس کا موقف ہے وہ مجھے کافی ساؤنڈ لگتا ہے, لیکن کیونکہ مقدمہ زیر سماعت ہے میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات نہیں کروں گا. بالکل ایبسولوٹلی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اپنا حق کے دفاع کھو چکے ہیں پرویز مشرف صاحب, بکاز بہت انسٹنسز دیے تھے ایبسولوٹلی, مگر اب پھر گنجائش ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہے. ہی از ویری سک دو, ہی از آلسو ہاسپٹلائزڈ رائٹ ناؤ. مگر کیوں میں میر صاحب یہ کہہ رہی تھی, بخاری صاحب, یہ کہیں نہ کہیں ادھر یہاں گھر میں بھی رکاوٹیں ہیں. اہم کابینہ کے اہم وزراء کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ملاحظہ کیجئے. تو اب مشرف صاحب کے غداری کیس کے حوالے سے سر, پہلے آپ لوگ پروسیکیوشن ٹیم ڈسبینڈ کر دیتے ہیں, آلموسٹ ان کولڈ سٹوریج ڈلوا دیتے ہیں, پھر فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو پوری حکومت حرکت میں آ جاتی ہے کہ سنایا نہ جائے کہیں. اب پھر اس کی ہیئرنگ ہے, پھر کہا گیا ہے کہ تمام تر ریکارڈ بھی لایا جائے, بات کی جائے. تو سر مسئلہ کیا ہے, کیا آپ نہیں چاہتے کہ جاتے جاتے ایک لیگسی آپ کی حکومت چھوڑ جائے, یا یہ بھاری پتھر اٹھانے کی ابھی بھی آپ لوگ قابل نہیں؟ میں آن اوتھ یہ سمجھتا ہوں کہ نہ مشرف غدار تھا, نہ مشرف کرپٹ تھا, اور نہ مشرف نے ایک ٹیڈی پیسے. ہاں جی, کیا تھا؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کسی نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیے تو اس ملک میں تو ایک قطار ہے. جب ملک پہ ایک آرمی چیف کو آپ جب وہ فضا میں ہوتا ہے اس کو آپ گرفتار کرنے کے احکامات دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہاں لینڈ ہی نہ کرے, تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا وہ زمین پہ ہوا. مشرف اس وقت خلا میں تھا. 2007 میں تو کسی نے ایمرجنسی نہیں لگوائی تھی. کیا ان کا ادارہ جو ہے وہ بھی یہ فیصلہ مؤخر کرانے میں یا اس کو رکوانے میں کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کو کرنا چاہیے. میں اگر فوج میں ہوں تو کروں کہ میں نے اس کے ساتھ رہ کے کام کیا ہوتا. بریگیڈیئر صاحب ایز آئی سیڈ تب میجر تھے, لیفٹیننٹ کرنل تھے مشرف صاحب. تو پہلے تو مجھے بتائیے کہ ان کو فیوجیٹو قرار دینا جبکہ وہ بیمار ہیں, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جانا, آپ کے نزدیک صحیح ہے غلط؟ یہ اتنا غلط ہے کہ میں جس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اتنا غلط ہے. The man who has been with you, the man who has been the chief of army staff, the man who has fought 2 wars for you, the man who is a decorated soldier. اور آپ the man جس نے آئین پامال کیا, the man جس نے ججز کو نظر بند کیا. کوئی جج نظر بند نہیں ہوا تھا. ایسے ابھی ایک اور کنٹروورسی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے نہ پھنسا دیجیے گا. سپریم کورٹ نے مئی میں بھی ان کو تمام تر اپنے قانونی جو سہولیات ہیں وہ تمام تر فراہم کرنے کا کہا, اور کہا کہ آئیے اپنا کیس لڑیے, ول بی ایکسٹینڈیڈ آل دیز رائٹس. تو کیوں, وائی ڈز دا کمانڈو پرسسٹ آن بینگ اے فیوجیٹو؟ نہیں دیکھیں, جس وقت ان کی طرف ابھی آج آپ نکال کے اس کی فوٹو دیکھی چل رہی ہے, جو ہی از مور سک اینڈ مور دین اینی بڈی ایلس ان دس کنٹری. سر اگر آپ کہتے ہیں کہ 4 مہینے بعد, ہفتے بعد وہ نہ آیا تو جو کرنا ہوگا کریں گے, چاہے انٹرپول کو انوالو کر ان کو لے کر آئیں گے. مگر آپ ایک آئین شکن کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے. نہیں, آئین شکن بار بار عدالت بلا بلا تھک گئی ہے 5 سالوں میں. تو بھائی نہیں آ سکتا نا, وہ بیمار ہے نا, اس کا وکیل جاتا ہے. تو میاں صاحب بھی کل کہے میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, بورڈ بنا دیں, اس کو جا کے دیکھ آئے. ٹھیک ہے, ابھی کہیں ان کو بھیج دیں, جائیں دیکھیں.
सर आप इंटीरियर मिनिस्टर है ना, आई विल फैसिलिटेट इट। आप भेजेंगे बंदा चेक कराने मुशर्रफ साहब को? मैं ले जाऊंगा, उसको साथ ले जाऊंगा। कब? जब ये कहेंगे, अदालतें जब कहेंगे। आपने इमरान खान साहब को ये कहा है कि बेहतर है कि इसको अवॉइड ही करें इस केस को? मैंने कहा अगर मेरे से वो पूछेंगे तो मैं उनको कहूंगा कि सर योर प्लेट इज फुल। उनके सामने मीर साहब दोनों ही इक्वल सिंस हैं, गद्दारी भी और आयन शक्ति भी। तो मैं ये इसी दिखाने का मकसद ये है कि ये बड़ा खुल के अपॉलोजेटिकली काबीना डिफेंड कर रही है। ये एक नहीं दो वज़रा ने कहा कि गद्दार ना कही। थोड़ी सी वजाहत अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं कर दूंगा। एक तो ये कि कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने जाके इंडिया की सरजमीन पे मुलाकातें करने के बाद वापस आके कहा था कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन कश्मीर का जो है वो पॉसिबल है। बात ये है कि हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ को बचा रही है, इसके बारे में अगर किसी और को इबाम हो तो हो, मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ फैसला होने से रोकने की पटिशन इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने जमा कराई है और वो इंतहाई जुर्रत के साथ इसका इकरार भी करते हैं कि हाँ जी हमने रुकवाया है। अब जब ये सूरत हाल हो तो फिर पता नहीं कौन से 2 + 2 5 कैसे कर सकते हैं हम। 2 + 2 तो 4 ही हैं, हमारे बिल्कुल सामने है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये रवायत पड़ी थी, जिसकी सज़ा जिसने ये रवायत डाली थी उसको मिल चुकी है। अब जनरल साहब का क्या होगा इसके बारे में अभी इबाम इसलिए है कि ना तो उस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, ना उस तरह से उनके खिलाफ यहाँ कोई कैंपेन है, ना उनके खिलाफ कोई बहुत लंबी चौड़ी। मुझे तो हैरत है आपने आज इस इशू को उठाया है, लोग जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बम्बेस्टिक किस्म का या बहुत ही कोई आईब्रो राइज करने वाला फैसला होने वाला है जल्दी। तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनको कोशिश कर रही है बचाने की और वो अब तक उसमें कामयाब है। अब ये प्रोसीडिंग जो नए सिरे से शुरू हुई है, मैं तो इस बात पे भी मुझे ताज्जुब था काशिफ कि अगर फैसला महफूज कर लिया है तो फिर बदल दिया जाएगा, वापस बुला के क्यों सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं? तो ये लंबा सिलसिला चलेगा, इसके अंदर जल्दी मुझे कोई फैसला नहीं सर। हाँ जी, अब प्रोसिक्यूशन टीम अगर ये वाली हुकूमत जिसको आपने अभी सुना, एजाज शाह को भी, शेख रशीद साहब को भी, अब तो नए सिरे से ट्रायल हो रहा है। फरूक नसीम साहब ट्रायल की बातें हो चुके हैं, अटॉर्नी जनरल जो है वो उनकी तौर में भी अटॉर्नी जनरल थे। सो ये बहुत से की फिगर्स जो हैं दे हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर मुशर्रफ साहब। तो क्या आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन टीम भी जो ये बनाएंगे तो केस सिरे से उसकी तो ये तो बिल्कुल तब्दील कर देंगे केस, शायद गद्दारी के उसके ऊपर चले भी ना? केस तब्दील तो नहीं हो सकता ना जी। देखिए मसला ये कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा है। क्या ये साबित मुशर्रफ साहब कर सकते हैं कि मैंने इस मुल्क में मेक और ब्रेक इस प्रोसिक्यूशन आइन को ना तोड़ा है, ना अबेयंस में डाला है, ना उसको एब्रोगेट किया है? ये तो बड़ी सिंपल स्टेटेड फैक्ट्स है। इसके अंदर सिर्फ एक ही रास्ता है, उसका रास्ता ये है कि इसको किसी तरह पोस्टपोन किया, इसको किसी तरह लटकाया जाए। वो ये लंबा केस हो, कभी प्रोसिक्यूशन बदल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अदालतें बदल रही हैं, कभी कुछ हो, यही चीज हो सकती है। इसके अलावा ये थोड़ी हो सकता, मेरिट पे तो ये केस डिफेंड नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक मेरिट का केस डिले मीर साहब एक वक्फा लूंगी तो इसके ऊपर फिर यही मुझे लगता है कि डिले टैक्स ही है, जिस तरह काशिफ कह रहे हैं कि एक ही तरीका है इसका आगे बढ़ने के लिए कि इसको जितनी देर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए वही बेहतर है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हामिद मीर साहब बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मुस्तकबिल में कोई रेड बेल, आर्म बेल्स आप देख रहे हैं बनते हुए? उनकी जायदादें भी मुंजमद हो गई हैं, ऑन ग्राउंड जो केसेस खुले हुए हैं वो भी थोड़े खतरनाक हो रहे हैं। और ये नेशनल क्राइम एजेंसी की भी जो एक खबर आई 190 मिलियन पाउंड यानी 300 अरब रुपए लगभग जो ये एक सिविल सेटलमेंट कर ली गई है अली रियाज साहब से, जिसके अंदर 1 हाइड पार्क भी है वैल्यूड एट 50 मिलियन पाउंड्स यानी कि 6 अरब 32 करोड़ के लगभग। तो कहीं ना कहीं इसके ताने बाने जो हैं ये अब शरीफ खानदान से भी मिलाए जाएंगे, क्योंकि हसन नवाज शरीफ ने ये बेची थी। तो जब हसन नवाज शरीफ साहब ने खरीदी थी तो उस वक्त उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो उन्होंने खरीदी और फिर उन्होंने बेच दी। तो मेरा ख्याल है जितना अरसा ये उनके पास रही और फिर जब उन्होंने बेची तो उनसे तो नहीं पूछा गया ना कि ये आपने कहां से बेची भी तब 1 महीना पहले, पैनामा एक्सपोजे से 1 महीना पहले, मार्च 2016 में। ना उसके दौरान बेची थी। तो दौरान मार्च 2016 जो एक्चुअल मैंने पेपर वर्क देखे। तो शहबाज शरीफ का बताइए सर। हाँ, क्योंकि मुझे हुसैन नवाज और शहबाज शरीफ साहब के जो जायदादों के लिंक्स हैं मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने जब 1996 में 97 में सारे मामले पे लिखा था ये पार्क लेन की जायदादों के बारे में, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से बड़े नाराज़ हुए थे उस वक्त। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है बड़े केयरफुल आदमी हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो आशियाना हाउसिंग स्कीम के बारे में जो नैब ने अपनी दरख्वास्त वापस ली है,
ان کے شہباز شریف صاحب کے بارے میں اور فواد حسن فواد کے بارے میں جو درخواست واپس لیا ہے، حالانکہ اس میں نیب کے پاس ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی تھے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کیس کافی کمزور ہے، لیکن کچھ اور ان پہ مقدمات بن رہے ہیں، تو اگر نیب ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ان کو سزا نہیں ملے گی۔ Is it as simple as that? نہیں، اتنا سمپل پاکستان میں کوئی چیز سمپل نہیں ہوتی ہے، خاص کر جو اس طرح کے کیسز۔ ابھی آپ نے ون ہائٹ بار کی بات کی اور میر صاحب نے کہا دیکھیں جی جس ٹائم خریدا تھا وہ پتا کس کو تھا وہ خرید رہے ہیں۔ یہ تو آپ میر صاحب آپ کے پروگرام میں، آپ کے پروگرام کو ہم چلاتے رہے جہاں پہ سلیمان شہباز صاحب کہتے رہے کہ کون سے اپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں، لائیں دکھائیں ثابت کریں۔ کون ثابت کرے گا لندن جا کے کہ یہ اپارٹمنٹ آپ کے ہے یا نہیں؟ یہ تو آپ نے اپنے ڈیکلریشن میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو میری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ تو ساری عمر یہ کہتے رہے، تو کس طرح پتا چلے گا کہ کون سی پراپرٹیاں خریدتے رہے، بیچتے رہے، کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ ابھی بھی دیکھیں جس طریقے سے پیسے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے، یعنی ابھی ایک میں نے اکاؤنٹ دیکھا کہ 40 ارب روپیہ تو صرف ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی ہاں میں نے یہ آگے پیچھے کیا تھا اس کو، جب ضرورت پڑی ہے باہر سے پیسہ پاکستان آ گیا۔ پیسہ آیا کتنا؟ جی انویسٹمنٹ، سلمان شہباز نے کہا ایک انٹرویو میں، اور جی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ بھائی انویسٹر تو بتاؤ کون ہے؟ انویسٹر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہا ہے، یہ کون سے انویسٹرز ہیں؟ یا مگر یہ انٹرسٹنگ یہ بھی ہے جو میں ان کا جو سیل ڈیڈ پڑھ رہی تھی جب یہ دے رہے تھے، اس میں لکھا ہے کلیئرلی کہ حسن سے پوچھے بغیر اس پراپرٹی کو الٹیمیٹ ہولڈنگز یعنی کہ جو علی ریاض صاحب کی ہے ڈسپوز آف نہیں کیا جائے گا۔ سو یہ بھی دس از اے فارم آف ہیونگ اے فرنٹ مین یا بے نامی کہ آپ یہ رکھیں ٹل وی آر ان ٹربل۔ دیکھیں یہ فرنٹ مین اور اگر یہ صرف اکلوتی واحد دیکھیں آپ تو 50 ملین آ گئی ہے نا کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ لی ہے۔ بینک اکاؤنٹ کتنے؟ جو منجمد کیے 140 ملین پاؤنڈ کیش۔ الحمدللہ یہ ہے پاکستان کے ٹائکونز جن کے پاس یہ کیش پیسے پڑے ہوتے ہیں 140 200 400 ملین۔ یہ تو 2-4 اکاؤنٹ 5 اکاؤنٹ ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ اللہ ملک ریاض صاحب کو اور ترقی دے اور زندگی دے، کمال ہے ویسے۔ لیکن آپ نے بات کری نا اس طرح کی، کاشف بھائی ایک سوال ہے کہ لندن میں تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں آپ کے پاس، تو پاکستان میں تو ان پر آج کل کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، آج کل تو وہ حکومت کی بڑی گڈ بکس میں ہے۔ سر وہ تو ملک صاحب تو آپ کو پتا ہے حکومت کی ہمیشہ گڈ بکس میں ہوتا ہے۔ ملک صاحب نے تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے فائنینسر ہیں، ہر سیاسی جو لیڈر ہے اس کے ساتھ ان کے تعلقات اور مراسم ہسٹوریکلی بہت اچھے رہے ہیں۔ وہ ایک بزنس مین ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میرا تو کام ہے ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، لیکن دیکھیں یہ ہے پاکستان کا حکومت کو ہاؤسنگ اسکیم بھی آفر کی ہے ٹیک اوور کرنے کے لیے۔ ایک آخری بات کرتا ہوں اگر اجازت، رولا ہمارا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیس بھی اگر پینما لیکس نہ آتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ ملک ریاض صاحب کا بھی، خیر ملک ریاض صاحب کا تو یہ کہ 460 ارب روپے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ جمع کرائے، لیکن ہم تو ہمارے یہاں پر جس قسم کی پالیٹکس ہے یہ تو ممکن ہی نہیں کسی سیاستدان کے بارے میں کہ وہ یہ ثابت کوئی کر سکے کہ آپ نے پیسے کہاں سے لائے۔ ہر کوئی اس کو ایسا گھمانا شروع کرتا ہے۔ ابھی آپ پوچھے گا کوئی زرداری صاحب سے پوچھیں کہ سر آپ کا ٹیکس ریٹرن 99 کا یا 2008 کا یا 7 کا، تو یہ ہے 0 ٹیکس ہے زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا 7 8 9 مجھے یاد ہے۔ میں نے کاشف بھائی اگر آپ برا نہ بنائیں تو ایک کیس ایسا ہے جس میں کہ سب کو پتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے تھے اور وہ سپریم کورٹ میں ثابت ہو گیا، اور وہ ہے اصغر خان کیس۔ اور اس میں اسد درانی صاحب کا حلفیہ بیان بھی ہے، پھر بھی جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب تو بالکل سر ویسے میں ایک بات کو میں میمن کا بھی انٹرویو کرنا چاہیے نا ایک لائن صرف ان کو اپیرنٹلی کہا گیا کہ یہ اس ملک میں ساروں کو کانا کر کے رکھنے کی ایک روایت ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جہاں ذرا سا کوئی لائن سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ سارے کے سارے باہر لے کے آ جاتے ہیں۔ جناب یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کیا ہوا ان کے خلاف یا ان کے بارے میں یہ کچھ ہے، بس جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی یہ نہ سیاست ٹھیک ہوگی نہ سیاست کے ساتھ جڑی باقی چیزیں ٹھیک ہو سکتی۔ یہ تو بخاری صاحب اس طرح کا ایک ٹال آرڈر لگ رہا ہے کہ جو شاید امید بھی نہیں باندھنی چاہیے اس حکومت سے، جس کو نوٹیفیکیشنز بھی تحریر کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا مشکل اور ایک اتنا ڈیپلی روٹڈ سسٹم کہ جس کے سسٹم آف پیٹرنیج، چاہے جج ہے، جرنیل ہے، بیوروکریٹ ہے، جرنلسٹ ہے، اٹس سچ اے ہیوی سسٹم آف پیٹرنیج۔ اس کو کس طرح اس کو انٹائی کریں گے یا ناٹ کریں گے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا پچھلا حوالہ جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے، دیکھیے ہمارے ہاں 2 جرنیل میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، حمید گل صاحب تھے اور جنرل اسلم بیگ صاحب ہیں، چھاتیاں ٹھوک ٹھوک کے کہتے ہیں IGI ہم نے بنائی تھی، ہاں ہم نے پیسے بانٹے تھے، کر لو جو کرنا ہے۔
کسی نے آج تک جرت کی ان سے پوچھنے کی کہ جناب ذرا اس کیس میں آپ بھی تشریف لے آئیں، ذرا یہاں آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا رول تھا؟ نہ ہوا ایسا، نہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف آ جائیے، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب یقیناً بہت بڑے چور ہوں گے، ڈاکو کہتے ہیں عمران خان صاحب ان کو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن پاناما کو لے کے اگر آپ مجھے یہ بتانا چاہیں یا کوئی مجھے یہ کنونس کرنا چاہے کہ اس کے ذریعے اتنے پیسے ہم نے ریکور کر لیے ہیں، تو میں نہیں مانوں گا جتنے مرضی آپ آسمان سے کلابے ملا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلش چارج ہے وہ یہ ہے کہ دے لیونگ بیونڈ دے مینز، اور یہ پیسہ جو ہے بظاہر ٹیکس ایویژن، یہ ان کے کلیم ہے، ان کے وکلاء کے۔ لیکن پاناما کے ذریعے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس حکومت نے یا عدلیہ میں یا نیب نے یہ ثابت کر دیا ہو کہ یہ فلانے ٹھیکے سے فلانے جگہ سے اتنے پیسے شہباز شریف نے اس اکاؤنٹ سے یہاں لے گئے، یہ نہیں ہوا ہے۔ یہ نااہلی کہہ لیں اس کو آپ، یا یہ کہہ لیں کہ ویک پروسیکیوشن ہے، لیکن اب تک یہ صورتحال ہے، یہ واضح ہونی چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک میں ہوتی ہے، چاہے آج ہے چاہے ماضی میں ہوتی تھی، وہاں رواج رہا ہے سیکنڈ ہارسز کو ساتھ ساتھ تھپکی دیتے رہنے کا۔ تو شہباز شریف میرے خیال سے ان میں سے ایک ہیں، اور یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی جو تھیوری تھی پہلے جس کو ہم غلط سمجھتے تھے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد لایا گیا تھا، یہ بھی کون لایا تھا، کس کے کہنے پہ آئے تھے، یہ بھی کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف کے خلاف کیوں کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہے، بس ہم صرف کہنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال مجھے میر صاحب بتائیے گا، یہ اعظم سلیمان کو چیف سیکرٹری لگا دینا، شعیب دستگیر کو آئی جی لگا دینا، زبردست ان کی ریپوٹیشن ہے، دستگیر صاحب کی بھی آنےسٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اپرائٹ ہیں، مگر ساتھ ساتھ باجد ضیاء صاحب کو لگا دینا ڈی جی ایف آئی اے، آپ کے شہزاد اکبر صاحب کو بھی پروموٹ کر دینا، یہ کہیں نہ کہیں اتنا، جس طرح ہم جس ہیوی پیٹرنیج والے سسٹم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ونڈکٹیو تو نہیں ہو رہا، یا واقعی عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ احتساب ہو جائے اور بس اب ادھر ادھر نہ دیکھا جائے اور وٹ ایور اٹ ٹیکس احتساب ہو؟ یا یہ وہی، بیکاز یہ لوگ سارے وہی ہیں سر، اسپیشلی جن آخر میں دو کا ذکر کیا جو پیناما فیم میں بڑے کام آئے۔ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے شیر شاہ سوری ہے، اور جس کے ساتھ شیر شاہ سوری ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیر شاہ سوری زندہ باد۔ آپ بھی بزدار صاحب کو جاتے جاتے تنگ کر گئے سر۔ میں کہتی ہوں کہ جو بیچارہ ویسے ہی آج کل کہتے ہیں نا پنچنگ بیگز کو نہیں کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ اب آئی تھنک ہمیں ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بھائی وہ شیر شاہ سوری ہے، آپ شیر شاہ سوری کی توہین کر رہی ہیں۔ میری ہمت کہ میں شیر شاہ سوری کو پنچنگ بیگ بناؤں، میری یہ ہمت ایسی تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیر شاہ سوری زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔